اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا جرابوں پر یا جوتے کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ مومنین، چونکہ سردیوں کا یہ موسم چل رہا ہے اور سردی کے حوالے سے مومنین مومنات یہ مسئلہ کافی پوچھتے ہیں، تو ہم نے ارادہ کیا کہ اس موضوع پر ایک ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت تک پہنچائی جائے۔ مومنین، اس ویڈیو میں سوال کا جواب اور فقہی حکم بیان کرنے سے پہلے نہایت اہم بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی سوالات ہوں آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھیں، ہم آپ کے سوالوں کا فوراً جواب دیتے بھی ہیں اور آئندہ بھی دیں گے۔ اکثر مومنین سوال کرتے ہیں نیچے کہ ہمارے کچھ سوالات ہیں، کیا آپ ہمارے سوالوں کا جواب دیں گے؟ تو اگر مختصر سوال ہو اور لکھ کر بیان کیا جا سکے تو میں اس کو جواب دے دیتا ہوں، لیکن اگر تفصیلی سوال ہو تو میں ان کو یہ بھی رپلائی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ویڈیو کی شکل میں ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ چلتے ہیں آج کے اپنے موضوع کی طرف۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور تمام نکات کو غور کے ساتھ سمجھیں۔ مومنین کرام، سوال یہ ہوتا ہے کہ سردیاں ہیں اور سردیوں میں کیا انسان اپنے جوتوں پر، موزوں پر، جرابوں پر مسح کر سکتا ہے یا نہیں؟ وضو ٹھیک ہوگا یا نہیں؟ مومنین، سب سے پہلے ایک باریک اور اہم مسئلہ اس حوالے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو بھی اعضائے وضو ہیں، بازو ہے، چہرہ ہے، ہاتھ ہیں، سر کا مسح سر ہے یا پاؤں ہیں، ان کا ایک حکم ہے، ایک بنیادی شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ اعضائے وضو پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جو وضو کے پانی کو پہنچنے میں رکاوٹ کا سبب بنے۔ یعنی آپ تیل وغیرہ لگاتے ہیں، سردیوں میں لوشن لگاتے ہیں، تو وہ وضو کے پانی کو پہنچنے میں مانع ہوتی ہیں اور وضو کا پانی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر ایک بال برابر بھی آپ کے اعضائے وضو میں سے کوئی ایک جگہ خشک رہ جاتی ہے تو آپ کا وضو درست نہیں ہوگا۔ یہاں پہ ایک بات کلیئر ہو گئی۔ اب اس پہ دوسری جو اہم بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اکثر یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ اعضائے وضو گیلے ہیں، تو کیا گیلے اعضائے وضو پہ ہم وضو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سر اور پاؤں کے علاوہ، یعنی جن دو جگہوں پر آپ نے مسح کرنا ہے، ان کے علاوہ اگر آپ کا چہرہ، آپ کے ہاتھ، آپ کے بازو اگر گیلے بھی ہوتے ہیں تو آپ کا وضو ٹھیک ہے، لیکن سر اگر گیلا ہے، پاؤں اگر گیلے ہیں، اس قدر اگر گیلے ہیں کہ آپ کے جو ہاتھوں کی تری ہے وہ پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ ہوگی اور یہ اس پانی پر غالب نہیں آئے گی، تو پھر آپ کے لیے لازم ہے، واجب ہے کہ آپ سر اور پاؤں کو خشک کر لیں پھر مسح کریں۔ اب یہاں پہ پاؤں کے مسح کے حوالے سے جو سوال ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ یہ سوال جو مومنین پوچھتے ہیں یہ بتانا ضروری تھا۔ اب چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ یہ یاد رکھیں کہ عام حالت میں، اختیاری حالت میں آپ موزوں پر یا اپنے جوتوں پر مسح نہیں کر سکتے۔ مسح آپ کا باطل ہوگا۔ جب مسح باطل ہوگا تو آپ کا وضو بھی فوراً باطل ہو جائے گی اور اس سے نماز بھی درست نہیں ہے۔ ہاں، ایک شرط ہے، ایک دو اس میں آپ کو ریلیف دیا گیا ہے کہ کب موزوں پر، جوتوں پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ شدید سردی ہے، کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے لیے موزے اتارنا، جوتے اتارنا سردی کی شدت کی وجہ سے ناممکن ہے، مشکل ہے تو بھی اتار دے، ناممکن ہے، اس جملے کو سمجھیں، ناممکن ہے، تو پھر وہ مسح کر سکتا ہے۔ یا چور ڈاکو کے ڈر کی وجہ سے آپ کو یقین ہے کہ اگر آپ نے یہ کام کیا آپ کے جوتے یا آپ کے جو موزے ہیں وہ گم ہو جائیں گے، کوئی اٹھا لے گا، یقین ہے، تو پھر آپ اس پہ مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن ان دونوں صورتوں میں بھی آپ کے اوپر احتیاط واجب کی بنا پر آپ کو بعد میں تیمم بھی کرنا ضروری ہوگا۔ تو یہ آپ نے مسح کے حوالے سے کچھ اہم معلومات اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ اب یہاں پہ سوال ہوگا کہ تیمم کس طرح کیا جاتا ہے؟ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں تیمم کا طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ آسان طریقہ کیا ہے کہ جس طرح
آپ تیمم کر سکیں اور اس کی صورتیں کیا ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار حقیقی معنوں میں علوم اہل بیت سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔